اللہ لا الہ الا اللہ اللهم رب هذه الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله من أمره. محترم حضرین، قرآن کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی سورہ توبہ کی بڑی مشہور آیت ہے. اللہ رب العالمین نے بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے مسلمانوں اور انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ، اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں، بتا دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، باپ دادا پردادا، ابناؤکم تمہارے بیٹے پوتے ناتی نواسے، و اخوانکم تمہارے بھائی بند، رشتہ و پیون کے وہ لوگ جو بھائی کے رشتے میں آتے ہیں، و ازواجکم تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے تمہارے شوہر یعنی تمہارا جو جوڑا ہے، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان قبیلہ، واموال اقترفتموها اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے، باپ دادا، بیٹے بن، بھائی بن، بیویاں اور خاندان، پانچواں چھٹا مال، کہ وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری تجارت، دھندا، کاروبار جس کی کساد بازاری سے، مندی سے تم کو ڈر لگتا ہے کہ دھندا چوپٹ نہ ہو جائے، خسارے کا اور نقصان کا شکار نہ ہو جائے، تو تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری یا مندی کا تم کو ڈر لگتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، عزیز ہیں. یہ 8 چیزوں کا ذکر کیا. اہل علم نے کہا کہ عموماً یہ 8 چیزیں انسان کی زندگی میں اس کی محبوب چیزوں میں ہوتی ہیں، ان سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان قریبی اور محبوب چیزوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہارے نزدیک احب الیکم، تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، زیادہ قابل محبت اور چاہت کے لائق ہیں، من اللہ ورسولہ، اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا امر یعنی اپنا عذاب لے آئے. اگلا ٹکڑا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق اور گنہگار لوگوں کو ہدایت کی راہ پر نہیں چلاتا، اس کی توفیق نہیں دیتا. گویا یہ رویہ کہ ہمارے نزدیک ان چیزوں میں سے کوئی چیز، باپ دادا، بھائی بند، رشتہ و پیون، بیوی بچے، مال دولت، گھر بار، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، قربانیاں دینے سے زیادہ عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کیا کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، عذاب آ جائے. ہم آگے اس پر گفتگو کریں، لیکن یہاں میں آپ کو اشارہ کروں
کہ آج مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کے مختلف اوامر آئے ہوئے ہیں. ہاں، پریشانی مصیبت آتی ہے تو ہم ایک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور ایک پریشانی مصیبت اللہ رب العالمین کی جانب سے مکافات عمل اور ہمارے کیے کا بدلہ ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت، جو قرآن اور حدیث میں بالکل واضح ہے. تو اب کون سی چیز آزمائش ہے اور کون سی مکافات عمل؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے اس میں ذلت نہیں ہوتی، پریشانی آتی ہے، دقت آتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن انجام اس کا اچھا ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن ان کا انجام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے مخالفت رسول کی، انبیاء کرام کی مخالفت کی، وہ بظاہر دندناتے پھرتے ہوں، فرعون وقت کے فرعون بادشاہ اور طاقتور ہوں، لیکن آخر میں ان کا انجام کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں. تو آزمائش والی بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں بے عزتی اور رسوائی نہیں ہوتی، اور جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے اس میں تکلیف مصیبت کے ساتھ بے عزتی کا پہلو ہوتا ہے. اور یہ ایک ہم اس پر گفتگو بعد میں کر سکتے ہیں کہ یہ بعض مرتبہ ایک مسلمان کے لیے یا مومن بندوں کے لیے یہ خیر ہوتا ہے اگر وہ مصیبتوں سے عبرت اور سبق لے کر توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. خیر یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں پر جو مصیبتوں کے پہاڑ دنیا کے ہر خطے اور علاقے میں ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ذلت و رسوائی کا پہلو غالب ہے. دوسرا پہلو یہ کہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد مسلمانوں کے یہاں یہ رویہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں، دین کو اختیار کریں. یہ نظر نہیں آتا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان گمراہی کے راستوں پر جا رہے ہیں. ہاں، وہ لوگ جو یہود و نصارہ یا مختلف قسم کے یہ عناصر مسلمانوں کے لیے ایجنڈا تیار کر رکھا ہے کہ ان کو ایسے ایسے غلط کاموں میں ملوث کیا جائے، غلط راستے پر لیا جائے، قرآن و حدیث سے دور کیا جائے، اور مغربی یا دوسری تہذیب و ثقافت کا شکار اور دلدادہ بنایا جائے، بطن اور فرج کا غلام بنایا جائے کہ پیٹ کی ضرورت اور شرمگاہوں کے پیچھے پڑ جایا جائے. آج مادہ پرست بنا کے مسلمانوں کو اسلام سے اور آخرت سے دور کر دیا جائے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تشویش کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم میں صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مسلمانوں کے موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامتیں. جب اللہ کا آخری فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد توبہ استغفار کا بھی موقع نہیں ملتا. یہاں اس آیت کو اس موقع پر پیش کرنے کا مقصود یہ ہے، جو مجھے اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ قرطبی نے یہ بیان کیا، اور بالکل واضح بات ہے کہ اس قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے ایک مومن کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے محبت دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے تو عذاب کا انتظار کرو. اس کا مطلب یہ محبت نہیں ہے کسی بندے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. مطلب یہ فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے. کیسی؟ دنیا کی دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ. اہل علم نے بیان کیا، بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. امام بخاری نے اس حدیث پر عنوان جو لگایا، ترجمۃ الباب جسے کہتے ہیں، باب حب الرسول من الایمان. حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. رسول سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑا ہوا ہے. اللہ کی توحید اور الوہیت میں اس کو وحدہ لا شریک اگر نہیں مانا تو بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ لازمی جز ہے کہ محمد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا جائے. رسول نہیں مانا تو لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ مند نہیں ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، یہ عنوان قائم کر کے امام بخاری نے جو دلیلیں پیش کی اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بہت مرتبہ یہ حدیث سنتے ہیں، سماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وزاد مسلم والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کامل یا ایمان والا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکونا، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، زیادہ چاہنے کے لائق نہ بن جاؤں، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اس کے بیٹے سے، اور مسلم شریف میں یہ جملہ اور ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا محبوب میں نہ بن جاؤں۔ اس حدیث کو نقل کر کے امام بخاری نے کہا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ جتنے انبیاء صادقین، سچے رسول اور نبی گزرے ہیں، سب پر ایمان لانا اور سب سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا درجہ مقام محبت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کو اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب بنانا، سب سے زیادہ اونچے محبت کے مقام پر رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء سے محبت ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ۔ محبت ایک لطیف جذبہ ہے، اس کی قسمیں ہیں۔ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی والدین سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی بنیادیں، تعلق الگ الگ ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے اسباب پر میں گفتگو کروں، اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بات چل رہی تھی دلیل، اس کا ایک حصہ کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میرے بال بچوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ ابو عمر یہ کافی نہیں ہے، یہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ حضرت عمر نے فوراً اپنی اصلاح کی، جائزہ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اب میری ذات میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہے۔ تو کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی آپ نے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی؟ اگر اس کی مثالیں بیان کریں تو جمعہ ہمارے کئی مہینہ چلے گا، صحابہ کرام کی محبت رسول کے نمونے ختم نہیں ہوں گے۔ کیسے زبردست لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، قربان جائیے، مثال نہیں ملتی۔ آپ کی پوری زندگی حب رسول کا بہترین نمونہ ہے، اتباع رسول کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آج ہمارے یہاں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ، ہم، دوسرے دنیا کے بہت سارے مسلک کے لوگ، تو ان سے سوال کیجئے کہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی تھی، ویسے اگر ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کی، جتنا ہماری طاقت ہے اس کی اتباع کی، تو کیا ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں نجات کے لیے؟ حضرت عمر نے جیسے محبت کی، حضرت عثمان نے جیسے محبت کی، کافی ہے یا نہیں؟ یا ان کی محبت میں کچھ کمی تھی؟ اگر ہم نے ان کے طرح محبت کی تو کیا کچھ کمی رہے گی؟ کچھ زیادتی ہوگی؟ نہیں۔ اگر وہ ہاں بولتا ہے اور نہ بولتا ہے، دونوں صورتوں میں جواب ہمیں تیار نظر آئے گا۔ کہ نہ بولے تو گمراہ ہے، کہ ابوبکر صدیق عمر فاروق کو قرآن و حدیث نے جو طے کیا وہ مان نہیں رہا، انکار کر رہا ہے، تب بھی اس کا ایمان خطرے میں۔ اور ہاں بولتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت رسول کافی تھی تو ان کی محبت سے اضافہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو آج ضرورت کیا ہے؟ جو چیزیں انہوں نے محبت رسول کے نام پر نہیں کی، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کرنے کا جواز ہے۔ محفل میلاد، جلوس میلاد، عید میلاد اور ایسی بہت ساری چیزیں جو حب رسول کے نام پر کی جاتی ہے، جو حقیقت میں ایسا مانتا ہوں منبر رسول سے اس مسجد میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مخالفت رسول ہے، رسول کی دشمنی ہے۔
کہ آپ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن آپ رسول کی بات نہیں مانتے. بالکل واضح بات. سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت کیسی تھی؟ صرف سفر ہجرت دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے حدیثوں میں جو بیان کیا گیا ہے بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں سیدنا ابوبکر صدیق کا کردار کیا رہا؟ انتظار میں ہے، ساتھ کے لیے بے چین ہے، غار میں جاتے ہیں، پہلے خود جاتے ہیں، اپنے کاندھے پر اٹھایا جیسا کہ روایتوں میں، اوپر چڑھتے ہیں، پہلے خود گئے، صفائی کی، اندر انتظام کرنے کے بعد سوراخ بند کرنے کے بعد اندر بلا رہے ہیں. کسی چیز نے ڈس لیا، آپ آرام کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ران پر سر رکھ کر، ڈسنے کے بعد تکلیف ہو رہی ہے، حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو. آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر گئے. آپ بیدار ہوئے، پوچھا ابوبکر کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کسی چیز نے ڈس دیا ہے لیکن میں نے حرکت نہیں کی کہ آپ کے آرام میں خلل. آپ نے اپنا لعاب لگایا. یہ ایک آگے راستے میں جب بڑھ رہے ہیں تو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق آگے پیچھے. پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہا ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اللہ کے رسول مجھے ڈر جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے سے کوئی گھات میں ہوگا اور آپ پر حملہ کر دے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ حملہ ہو تو مجھ پر. جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی تعاقب کرتا ہوا دشمن پیچھے سے آئے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. یہی سوچ کر دائیں بائیں آتا ہوں. اللہ کے رسول اگر میں ختم ہو گیا، مجھ کو نقصان پہنچا تو میں ایک آدمی ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کا اگر آپ کو نقصان پہنچا تو دین کی دعوت کا نقصان پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں جب ایک جگہ آرام کر رہے ہیں تو ابوبکر صدیق، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف نقطے کی بات جو مقصود ہے وہ بتا رہا ہوں. سائے میں آپ کو صفائی کر کے لٹا دیا، خود بھی تھکے ہیں لیکن چمڑے کا ایک حصہ بچھا کر آپ نے کہا آرام کیجیے. پھر ایک چرواہا آیا بکریاں لے کر، اس سے پوچھا کہ کوئی بکری دودھ والی ہے؟ کس کے ہو؟ سب سوال جواب جو کیا، اس سے دودھ والی بکری لے کر اجازت لے کر دودھ دوہا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے چمڑے کے ایک برتن میں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے آئے تو آپ نیند میں تھے. کہا میں نے پسند نہیں کیا کہ آپ کو بیدار کروں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے دودھ پر چمڑے کے اوپر سے پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا اور آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول. فقلت، بخاری کی روایت میں ہے، فقلت اشرب یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اسے نوش فرمائیے، دودھ استعمال کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جملہ حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھیے، فشربا حتی رضیت، یہ محبت رسول کی، محبت کی انتہا ہے. اللہ کے ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، تناول فرمایا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. آپ نے استعمال کیا، میں خوش ہوا. یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی خوشی اور اس کی ضرورت کی تکمیل میں محبت کرنے والے کو سکون ملے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں جب کوئی سوال کرتا، حضرت انس کہتے ہیں کوئی سوال کرتا کہ آپ کے ساتھ یہ آپ کے آگے کون ہے، تو کہا ان ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ آدمی یہ سمجھتا کہ ابوبکر صدیق کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ راستہ بتاتا، لیکن مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم کو خیر کا راستہ، نجات کا راستہ بتاتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق، کتنی مثالیں، صرف ایک شخصیت کی دیتے رہیں تو ایک خطبے کا وقت چلا جائے گا. میں صرف ایک مثال کہ بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ پیش آیا، اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ قتل کر دیں، پہلی مرتبہ باطل پر اللہ نے ہم کو فتح دی ہے اور ان کو ختم کریں گے تو ان کی نسل اور ان کی قوت ختم ہوگی اور ایسا ایسا فائدہ ہوگا. آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑا جائے، فدیے کے ذریعے ہم کو آگے جنگ لڑنے میں اور دوسرے کاموں میں مدد ملے گی. آپ نے اسے اختیار کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی سورہ نساء میں کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اسے قیدی ملے یہاں تک کہ وہ اچھی طرح ان کا صفایا کرے. اگر پہلے سے لولا کتاب من اللہ سبق، اگر پہلے سے اللہ کی کتاب سبقت نہ کی ہوتی تو آپ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے عذاب آ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عقاب آیا. حضرت عمر کی رائے کی تائید آئی.
قرآن سے، قرآن میں سورہ انفال کی پڑھیے یہ آیت جو میں نے پڑھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح میں جب میں بیدار ہو کے پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو جو جملہ ہے وہاں دیکھیے، حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیے، اگر وجہ ہوئی رونے کی تو میں بھی رہوں گا، اور اگر نہیں آئی وہ رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی کوشش کروں گا. یہ ہے اتباع. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں جوتا پہن کے. حضرت جبرائیل نے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، خبر دی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ نے نماز کے دوران جوتا اتار دیا. صحابہ کرام میں جن لوگوں نے پہنا تھا سب نے اتار دیا. ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام، ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے رفع الیدین کرنے کی فلاں چیز کی، لیکن ہمارا مسلک ہے کہ نہیں ہمارا امام کیا بولتا ہے. صحابہ کرام کا یہ مزاج، رسول یہ مزاج نہیں تھا. رسول نے کیا ہم کو کرنا ہے. یہ محبت کا نتیجہ تھا اتباع، کہ اللہ کے نبی محبوب نے جو بتایا ہم کو کرنا ہے. چنانچہ جوتا نکالا، وجہ نہیں جانی، بعد میں اللہ کے رسول نے وجہ بتائی کہ میں نے تو اس لیے نکالا تھا، تم نے کیوں کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھتا ہے. تو پتہ چلا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا جائے. اب محبت رسول کے وہ میں اشارے کروں، آپ لوگ سنتے ہیں، اور اس وقت موقع نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں. وہ چیزیں جو محبت رسول کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں تھی. غزوہ بدر میں نے بتایا. احد دیکھیے، غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ احد کا دن طلحہ کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیروں کی بوچھار دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے تھے پیچھے سے حملے کے بعد، خالد بن ولید جو آئے تھے اپنے دستے کے ساتھ، تو صرف 11 لوگ تھے آپ کے پاس، 9 لوگ، صرف 9 لوگ تھے، جس میں سے 7 انصاری تھے، اور 7 انصاری ایک کے بعد دیگرے چلے گئے. اس میں سے ایک حضرت طلحہ جو تھے مہاجر تھے، آپ کے آگے سپر بن گئے، ڈھال بن گئے، آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے بدن پر اور ڈھال پر روک رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھانکنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول کہا کہ آپ نہ جھانکیں. اللہ کے رسول آپ نہ جھانکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر خطا ہو کر آپ کو نشانہ بنا جائے، آپ کو نقصان پہنچ جائے، مجھے گوارا نہیں. اپنے بدن کو چھلنی کر رہے ہیں. ان کا ہاتھ تیروں کی وجہ سے احد کے بعد سے ایک ہاتھ جو ہے ان کا شل پڑ گیا تھا، کام نہیں کرتا تھا. اور اگر صدیق کہا کرتے تھے کہ احد کا دن طلحہ کا دن تھا. اسی غزوے میں غزوے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو عمارہ صحابہ کے حالات پوچھے تو ایک صحابی ابو عمارہ تھے انصاری، انہی 7 لوگوں میں سے ایک جو آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو رہے تھے، زمین پہ پڑے تھے، سانسیں چل رہی تھی. ایک صحابی گئے، پوچھے کیا بات، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آپ نے اشارہ کیا، طاقت نہیں تھی کہ آپ قریب آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے پاس اپنے زمین پر اپنے دونوں گھٹنے رکھ دیے، بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے. انہوں نے اپنا پورا بدن طاقت لگائی، اپنا سر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیا. اور ران پر رکھنے کے بعد مسکرانے لگے. مسکراتے ہوئے ان کی روح قبض ہو گئی. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. وہ اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی اتباع اور محبت میں کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑی تو مسکرا کر استقبال کیا. غزوہ بدر اور احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام نے جس طرح موت کا استقبال کیا مسکراتے ہوئے، دنیا کا کوئی انسان نرم اور آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا. یہ ہے اللہ سے رضامندی کا ان کا اعلیٰ معیار کہ تکلیف ہے، جان جا رہی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، اس بات کی خوشی ہے. مسکرا رہے ہیں مرتے ہوئے. دیناری عورت شہادت کے بعد جب اللہ کے رسول اللہ کی وفات کی اور شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، ایک عورت بنو دیناریہ کی دوڑی ہوئی آئی. یہ واقعات آپ سنتے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، شوہر شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، اور دوڑتے بھاگتے وہ آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی تو یہ خاتون کہہ رہی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبت ہیچ ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک عورت کے لیے شوہر، باپ، بھائی کے انتقال کا کیا معنی ہے.
ان سب کی خبر ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ سلامت ہیں، تو یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہے ہیچ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ایسے واقعات پوری زندگی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ صحابی حضرت خباب مشرکین مکہ سولی دیتے ہوئے پوچھتے ہیں، جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا تو کہا کیا تم اس وقت یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو سولی دے دی جائے؟ غالباً ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا۔ تو فوراً جو ہے وہ ان کا رخ بدل گیا اور کہا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ پسند کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ سولی دے دی جائے اور میں بچ جاؤں؟ اللہ کی قسم میرے ہر بال میں جان آ جائے سب کو قربان کر دوں گا، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث نے جو کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، صحابہ کرام نے وہ چیز مظاہر، اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قاضی ایاز نے یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اور انتہائی گرمی اور شدت کی پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی خواہش سے زیادہ۔ ایک آدمی گرمی میں شدید پیاس لگی ہو تو پانی کا کتنا طلبگار ہوگا؟ حضرت علی اس کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ اس پانی کی طلب سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت مسعود، عروہ بن مسعود ثقفی کافر تھے، حدیبیہ کے صلح سے پہلے جب وہ آپ ملنے آئے تو آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ آپ کا لعاب اگر نکلتا تھوک تو ہر صحابی اپنے بدن پر لینے کی کوشش کرتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ آج ہمارے ہاں پیروں کے ہاں یہ سب جو چلتا ہے سارے کے سارے بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، کسی بزرگ کے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں صحابہ کرام کا یہ معاملہ دیکھ کر عروہ نے جو آ کر مکہ والوں سے کہا تھا کہ دیکھیے وہ جو معاملات ہیں جھگڑے ہیں اپنی جگہ، لیکن میں ایک بات آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ لوگ اس طرح مقابلہ نہ کریں۔ میں نے قیصر، کسرا، روم کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے ماننے والوں کو دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے بادشاہ اور اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود میں نے دیکھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں، جس طرح اصحاب محمد کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں ویسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تم لوگ ان کی بات مان لو یا ان کے سامنے سپر ڈال دو۔ یہ اس وقت کافر تھے، یہ بیان دے رہے ہیں۔ میں نے یہ چند مثالیں بیان کی، ایک تو اللہ کا حکم ایک آیت اور ایک حدیث کو پیش کر کے، ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، اور صحابہ کرام کی محبت رسول کے کچھ نمونے پیش کر کے۔ اب ایک تیسرا پہلو، وقت بہت کم ہے، تیسرا پہلو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اگر کرنی ہے، ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے، تو کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ اگر بیان کی جائے تو کافی ہے، دوسری کسی وجہ کی ضرورت نہیں۔ ایک مومن کے لیے، ایمان والے، کہ اس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے، یہ کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبت کی جائے اللہ کے رسول سے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر، بشارت دینے والا، نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان اللہ کا بھی حق ہے اور اس کے بعد رسول کا بھی اس کے ساتھ ساتھ، ہاں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کا یہ حق ہے کہ تم اس کی تعزیر یعنی ان کی تائید اور مدد کرو، وَتُعَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرو، عزت و ادب کرو۔ ان کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ نبی کے ذریعے سے جب تم کو صحیح تعلیم ملے گی تو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، بزرگوں کے واقعات اور جھوٹے سچے قصے سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرو گے، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرو گے۔ یہ مقصود ہے رسول کے آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اگر آپ کی اور ہماری محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان بتائیے کیا ہماری محبت اللہ کے رسول سے وہ ہے جو ہونی چاہیے؟ یہ نتیجے کی بات ہم آخر میں چند مختصر سے کریں گے
یہاں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہم پر آپ پر فرض ہے تو اس کے اسباب کیوں؟ پہلی بات تو اللہ نے حکم دیا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی تفصیل کا موقع بالکل نہیں ہے، ہاں یہ کئی خطبوں میں یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں، آپ کی سیرت میں آپ غور کریں گے تو دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موقع نہیں ہے، اس لیے وہ چھیڑ نہیں رہا ہوں. سب سے زیادہ اللہ کے یہاں بنیادی طور سے محبت کے اسباب موجود ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، احسان کرنے والا ہے. اللہ کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی نقص اور خامی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں محبت کو لازم قرار دیتی ہیں. تو اس کو ہم توحید کے موضوع پہ بحث کریں گے. رسالت کے ضمن میں دنیا کے اندر کسی سے محبت کرنے کے جو وجہ ہو سکتی ہے، وہ ساری وجوہات بدرجہ اتم سب سے زیادہ کامل طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہے. اب یہاں ہم اگر گفتگو کریں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، آپ کے سچے رسول ہونے کے جو دلائل بیان کیے ہیں، جو بے شمار ہیں اور ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں، ساری گفتگو اس میں آ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب دنیا کا سب سے بہترین حسب. کچھ لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں کسی کو چاہنے کے لیے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس بنو اسماعیل کو اعلیٰ پوری دنیا کی نسلوں میں چنا. بنو اسماعیل میں جو ہے وہ قریش میں بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں مجھے منتخب کیا. سب سے بہترین نسب. شخصی اور ذاتی طور پر کتنے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ظاہری پیکر میں حسن و جمال کا وہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ویسی شخصیت، ویسی خوبصورتی ظاہری طور پر کسی میں نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ. حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے کہ آپ سے زیادہ حسین کو میری نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. اور آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت شخصیت کو عورتوں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ تمام عیوب سے پاک بنا کر پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا. حضرت جابر کا بیان، حضرت علی کا بیان، حضرت ام معبد جن کے یہاں اللہ کے رسول نے ہجرت کے وقت وہ لاگر بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا، دودھ بھر گیا اور دوہا پلایا، تو انہوں نے جو اپنے شوہر سے بیان کیا سیرت کی کتابوں میں پڑھی ہے، وقت نہیں ہے. انتہائی شاندار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں چاند، چودھویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، آپ کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھتا. بعد میں یقین ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جو رونق، خوبصورتی، چمک اور کشش ہے وہ چودھویں کے چاند میں بھی نہیں. آپ ظاہری پیکر میں بھی ایک انسان اگر کسی کو شخصیت کے اعتبار سے پسند کرنا چاہے تو آپ میں بدرجہ کمال سب سے زیادہ خوبصورتی تھی. حضرت حسان اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دوسری دلیلیں نہ بھی ہوتی سچے رسول ہونے کی تو آپ کی ظاہری شکل و صورت ہی بتا دیتی کہ یہ چہرہ، یہ شخصیت کوئی جھوٹا انسان ہو ہی نہیں سکتا. سچ اور جھوٹ کے ناپنے کے جتنے پیمانے ہیں ان سب پہ پیمانے جانچ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نظر آئیں گے. تو آپ اس اعتبار سے آپ کی سیرت اور اخلاق، رات میں مغرب بعد کے کا جو درس ہے وہ سیرت طیبہ سے متعلق ہے، وہاں ہم یہ گفتگو کریں گے آپ کی سیرت کے کچھ پہلو، اور یہ کہ موجودہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں اس کا حل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی لیا جا سکتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم رات میں گفتگو کریں گے. آپ کی سیرت، آپ کے ماننے والے، جن لوگوں نے آپ کو مانا وہ دنیا کے بے مثال اور عظیم شخصیات بن گئے. کبھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے لوگ اکٹھا نہیں ہوئے تاریخ میں. یہ یورپ کا ایک مصنف کہتا ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے صحابہ کرام ایک زمانے میں پیدا ہوئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، خالد ابن ولید، زید بن ثابت اور بہت سے نام جو ہر ایک اپنے اعتبار سے ایک جداگانہ صلاحیت اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے، ایک زمانے میں اتنے لوگ اکٹھا نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جتنی جامع ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہے. ایک آدمی بہت اچھا لیڈر ہے تو اچھا باپ نہیں ہے، اچھا تاجر ہے تو اچھا شوہر نہیں ہے، فلاں کام میں اگر ماہر ہے تو فلاں کام میں وہ کمزور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس حیثیت سے دیکھیے آپ کو سب سے بہترین نظر آئیں گے. باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت میں دیکھیے سب سے بہترین نظر آئیں گے.
ایک آدمی اگر بہت سچا ہے تو دوسری میں خامی ہے، ایک آدمی بہت امانت دار ہے تو کوئی اور صفت کم ہے، صبر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے تو کہیں بزدلی آ جاتی ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی بھی حیثیت سے دیکھیے، صبر کرنے میں سب سے اعلیٰ، سچائی میں بے مثال، بہادری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور اسی طریقے سے طاقت و قوت مل جانے کے بعد معاف کر دینا جیسا آپ نے مظاہرہ کیا پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتا. آج بہت شرم کی بات ہے کہ دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتہا پسندی کی تعلیم بناتے ہیں. کچھ سالوں پہلے ڈنمارک میں آپ کا کارٹون بنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ جناب محمد خود یورپ کے بہت سارے منصف مصنفین کا یہ اعتراف ہے کہ دنیا میں اگر امن و امان قائم کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ سے بہترین تعلیم کسی کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ عرض کر رہا تھا، وقت نہیں ہے اس لیے سمیٹ کے کچھ باتوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ ساری چیزیں سب سے زیادہ کامل ہیں جو محبت کے لیے ضروری ہے. کسی سے محبت کی جا سکتی ہے، آپ ہم پر کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ احسان کرتا ہے ہم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا احسان کس کا ہے؟ یہ بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں یہ بیان نہ کروں، معاف کیجئے چند منٹ اور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کتنے خیر خواہ تھے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، رات کا وہ موضوع ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک رسول جو تمہاری ہی ذات سے ہے، تمہاری ہی نسل سے ہے، تمہارے درمیان سے پیدا کیا، فرشتہ نہیں ہے، مثل بشر نہیں ہے، بشر ہیں. تمہارے اندر سے من انفسکم آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں. تمہارے اندر سے ایک رسول کو میں نے مبعوث کیا، عزیز علیہ ما عنتم، تم کو تکلیف پہنچے یہ ان پر بہت شاق ہے، حریص علیکم، تمہارے حریص ہے، بھلا چاہتے ہیں تمہارا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑے رؤوف اور رحیم ہے، انتہائی مشفق اور مہربان. اب ہم کو کوئی تکلیف پہنچے، ہم کو شرک سے سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا، منع کیا، اس کے راستے بند کیے، توحید کی تعلیم دی. بدعت و خرافات سے ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے شرک کے بعد. ہر جمعہ میں اللہ کے رسول پڑھتے تھے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اس سے ڈرایا، جو چیز ہم کو جہنم میں لے جانے والی ہے، دنیا میں نقصان پہنچانے والی ہے، ان سے منع کیا. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سوچئے. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، غیر مسلم نے، کہ ارے تمہارا نبی وہ ہے علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارا نبی وہ ہے جو تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی. حضرت سلمان نے کہا ہاں، اس پر ہم کو شرم نہیں، فخر ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے جو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے ہم قبلہ رخ نہ ہو، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، 3 سے کم پتھر استعمال نہ کریں استنجا میں، اور جانور کی لید اور ہڈی کا استعمال نہ کریں طہارت حاصل کرنے میں. یہ بھی سکھایا ہے ہمارے رسول نے. یہ فخر کی بات ہے. کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا، موچ کاٹا جائے، داڑھی کو چھوڑا جائے، زیر ناف بال کو جو ہے صاف کیا جائے، بغل کے بال کو اکھاڑا جائے، عورتوں کے یہ مسائل، گندگی سے صفائی کے یہ فضائل، یہ طریقے، یہ ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کوئی کمی ہے کیا؟ آپ ہم میں سے سب سوال کریں اپنے آپ سے، مسلمانوں سے. پھر جب آپ مکمل ہیں، آپ کے اندر ہر خوبی اعلیٰ درجے کی ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کو رہنما اور نبی اور نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو اب رسول کو چھوڑ کر ہمیں کسی مفکر کی ضرورت ہے، کسی دانشور کی ضرورت ہے کہ وہ صاحب آئیں گے کتاب لکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا. رسول کے بعد آپ نے جو تعلیم دی ہے، دین پہنچایا ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا، نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ پائے نا آپ نے زندگی. ایک بھی موقع پر آپ نے نہیں کہا کہ یہ میری پیدائش کا اور وفات کا دن ہے. ابھی یہاں موقع نہیں ہے کہ میں بحث کروں یہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، یہی مختلف فی ہے. پیدائش کا دن یہ نہیں ہے، تحقیق والے کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے رسول اللہ نے اپنا یا کسی نبی کا ولادت کا دن منانے کا حکم دیا، اجازت دی، صحابہ کرام نے منایا. ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے جیسی محبت کی دنیا میں کسی محبت کرنے والے نے کسی محبوب سے نہ کی اور نہ کر سکتا ہے. لیکن جلوس نہیں نکالا، محفل میلاد منعقد نہیں کی، آپ کی ولادت کے دن کا اہتمام نہیں کیا.
آپ کی ولادت کا دن کون سا ہے, اسراء اور معراج کی تاریخ کیا ہے, اس میں اختلاف ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اس دن کا اہتمام نہیں کرتے تھے, تبھی تو اختلاف ہوا, نامعلوم سی ہو گئی. یہ غیر اہم بات ہے. اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کی میں بات کر رہا تھا, وقت کی وجہ سے میں آگے بڑھ گیا. ہاں, میں ایک بات کہوں کہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے, آخرت تک. ایک روایت, دو روایت اشارہ کروں صحیح مسلم کی, کہ لکل نبی دعوت مستجابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے, کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک قبول کی جانے والی دعا دی, اسپیشل دعا, کہ آپ مانگیے آپ کی دعا قبول ہوگی, ایکسپٹ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ, ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں مانگ لیا, جلدی کر لی. وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دعوتی, لیکن میں نے اپنی دعوت کو روک لیا. آج کی زبان میں کہیں کہ اپنی دعا کو میں نے ریزرو کر لیا, روک لیا. کیوں روکا؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ہاں, ہمارے اور آپ کو اگر اللہ کہے کہ کچھ مانگو دیں گے, ہم کیا مانگیں گے؟ ہاں, میں اکثر کہا کرتا ہوں, ٹائم نہیں ہے. قیامت کا منظر جو حدیثوں میں آیا ہے, دوسرے انبیاء اولو العزم رسول, ان کے پاس جب لوگ جائیں گے تو کہیں گے نفسی نفسی نفسی, میرا نفس میرا نفس میرا نفس. یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ, اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ, اپنی بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے بے نیاز کر دے. انبیاء کا بھی یہ حال ہوا, نفسی 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 کہیں گے. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہے, دعا ہے, اسی حدیث میں ہے شفاعت کبریٰ والی, کہ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے نفسی نفسی نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے امتی امتی امتی, میری امت ہے اللہ, میری امت میری امت. لوگ نفسی نفسی کہیں گے, آپ امتی امتی کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی دعا کو ریزرو کر لیا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے. لیکن آگے ایک جملہ اور بھی بیان کیا جو یاد کرنے کا ہے, کہ میری امت کے ان لوگوں کو میری شفاعت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اگر شرک کیا ہے تو یہ شرک اللہ کے رسول کی شفاعت کے ملنے میں رکاوٹ ہے. محفل میلاد میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہو گئے, سنتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, برا لگ رہا ہے, ناراضگی ہو رہی ہے, ناراضگی ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیق کریں, اس لیے کہ آپ کی اور میری آخرت کا تعلق ہے اس بات سے. آپ غلو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ناانصافی کر رہے ہیں اگر آپ اللہ کے رسول کو ان کے مقام سے پڑھا رہے ہیں, اور اگر گھٹا رہے ہیں تب بھی. تو غلو اور جفا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. میں ایک اور بات پیش کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کیا ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال, امتیوں کو کہا تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی, ایک شخص نے آگ جلائی اور اس میں پتنگے پروانے گرے جا رہے ہیں, ہاں, یہاں, اور وہ ان کو روک رہا ہے. فجعل هؤلاء الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنه, اس آگ سے ان کو روک رہا ہے لیکن وہ گرے جا رہے ہیں. ایسی میری تمہاری مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے جہنم کی آگ میں جا کے گرے جا رہے ہیں, اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں, لیکن تم میرا ہاتھ چھوڑا کر اس میں کودے جا رہے ہو, گرے جا رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حیات طیبہ میں تعلیم دی, تو آپ جو ہماری کمر پکڑ رہے ہیں, آج بھی آپ کی حدیثیں, آپ کی سنتیں, آپ کی تعلیمات ہمیں اور آپ کو ہماری کمر پکڑ کر جہنم سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی سنتوں کو مان جائیں, آپ کی تعلیمات پر غور کریں, اور یہی محبت کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے, یہ ایک مسلمان بچہ بھی جانتا ہے. لیکن افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں, محبت کی کیسے جاتی ہے, یہ ہمارے یہاں بہت سارے علماء اور اصحاب جبہ و دستار بھی نہیں جان رہے ہیں. کوئی محفل میلاد اور سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالنے کو محبت رسول کا مظاہرہ سمجھتا ہے, کوئی اور بدعات و خرافات کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا اور رسول کا حق ادا کر دیا. ہرگز نہیں. محبت ویسے کی جائے جیسے اللہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور جیسے صحابہ کرام نے کی. محبت کے تقاضے کی تفصیل کا موقع نہیں ہے.
ان کی اتباع کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان پر درود بھیجا جائے، ان کے حقوق کا لحاظ کیا جائے، ان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے دنیا کے کسی بھی انسان کی بات کو نہ کیا جائے، آپ کی شریعت کو شریعت مانا جائے، کسی اور کے حلال حرام اور شریعت کو نہ مانا جائے۔ آپ نے جب فتویٰ دیا تو ہم وہی فتویٰ دے گے، آپ نے جس کو حلال کہا وہی ہم حلال کہیں، جس کو حرام کہا ہم حرام کہیں، آپ نے جس چیز کو کہا کہ ایسے لیٹنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، وہی کریں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نماز ایسی تھی، کہتے ہیں ہمارے امام تو یہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد نہیں منائی، کہا اتنے سارے لوگ بے وقوف ہیں کیا، اتنے لوگ مناتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں، جلوس نکلتا ہے اور فلاں فلاں چیز کا جو ہے احترام سے جو ہے مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو منائیں گے، اللہ کے رسول کی کیوں مانیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، امام کی بات مانتے ہیں، پیر صاحب کی بات مانتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ مانتے ہیں۔ کیا یہ رسول کی محبت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ رسول کی مخالفت ہے، دشمنی ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں وعید ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب۔ سورہ نور کی آیت ہے، تفسیر جا کے پڑھیے، فتنے کی دو تشریح کی۔ امام احمد کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے، جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ شرک میں بھی پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں روئے زمین پر مخالفین سنت کے یہاں آپ کو شرک ضرور نظر آئے گا، مانے یا نہ مانے۔ اسی طریقے سے آخرت کا دردناک عذاب۔ علامہ ابن کثیر نے کہا، دوسرے مفسرین کے اقوال نقل کر کے، فتنے سے مراد دنیا کے عذاب ہے۔ آج مسلمانوں پر عذاب کھایا ہوا ہے، مختلف قسم کے عذاب۔ اس کی ایک بنیادی وجہ رسول کی مخالفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہم بن جائیں، جیسے آپ کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والے، جیسے آپ سے محبت کرنی چاہیے کرنے لگیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتی۔ تکلیف مصیبت آزمائش کے طور پر آئے گی، لیکن ذلت نہیں ہوگی، خاری نہیں ہوگی، شکست نہیں ہوگی مسلمانوں کو۔ آج ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے۔ آخری بات محبت کے تقاضے کے طور پر یہ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں یا محبوب ہیں، ان سے نفرت کریں جو اللہ اور رسول کے مبغوض ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ عمر میرے محبوب ہے، ان کو جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کی آپ نے تعریف کی۔ رافضی آج کہتا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق پر لعنت بھیجی جائے، ان کو دشمن اہل بیت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو اب یہ رافضی اور اس کے نمائندے ہمارے یہاں، کوئی انجینئر ہے، کوئی منکر حدیث ہے، کوئی جو ہے اسلامی تحریک کو پیش کرنے کے لیے اقتدار کی بات کرتا ہے، تو وہ جو ہے خلافت اور ملوکیت کی بحث میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ اہل سنت والجماعت، قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین کا کھلا ہوا مخالف ہے۔ جو حدیثوں کا ثابت ہونے کے بعد انکار کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ ایسے سب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں سورہ ممتحنہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ محبت رسول کے تقاضے میں ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور آج کے ماحول میں عالم اسلام میں جو بہت سارے جھگڑے آپس میں اور باہر چل رہے ہیں، اس کی تعلیم اس میں جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی قوم کو ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے ایسے نہیں ہو سکتے۔ کیسے نہیں ہو سکتے؟ یوادون من حاد اللہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، رسول کے مخالف اور دشمن ہیں۔ میں اکثر پوچھتا ہوں، بتائیے ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے گا کہ ابو لہب سے مجھ کو بہت محبت ہے، ابو جہل میرا پسندیدہ کیریکٹر ہے؟ کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو اللہ کا رسول کا مبغوض ہے، قرآن حدیث سے ثابت شدہ، اس کو آپ محبوب کہیں گے؟ صوفیہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فرعون حق پر تھا، فرعون حق پر تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھے نہیں تھے اس کی باتوں کو۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ یہ انتہائی جرأت و جسارت کی بات ہے کہ اللہ رسول کے دشمنوں کو صحیح کہا جا رہا ہے اور انبیاء کو رد کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا اور رسول کی مخالفت کرنے والا، اب ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ ہم کو اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔
کہ ایسے لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھ سکتے. ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ آبا و اجداد کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، او ابناہم بیٹا کیوں نہ ہو، او اخوانہم بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا خاندان کا آدمی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اہل بدر کے درمیان، جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مقابلے میں اپنے سگے باپ کو قتل کیا، اپنے باپ کو مار دیا کہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. ابو بکر حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. ہاں ایسے اور بھی مثالیں ہیں ان کے سلسلے میں آئی کہ مومنین اپنے اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے. یہ ولا اور برا کا، دوستی اور دشمنی کا ایک معیار ہے. اور اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج عالم اسلام میں بہت سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور کافروں سے دوستی کرتے ہیں. ہمارے یہاں تحریکیوں کو دیکھیے، وہ روافظ جو صحابہ کرام اللہ اور رسول کو جو ہے موعد الزام ٹھہراتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کو پوری تاریخ میں نقصان پہنچایا، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اہل حق اہل توحید کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں حسن البنا، سید قطب، مولانا ابو العالی مودودی، ان کی جو جماعتیں ہیں، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کسی کو برا نہ لگے، طنز تاریخ، ان کا جو موقف اور منہج ہے وہ یہی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ حسن البنا کے اشعار دیکھیے، یہی میلاد کے موقع پر انہوں نے شعر، ان کے سگے بھائی نے احداث صنعت تاریخ کیا ہے وہ ایک کتاب ہے، اس میں نقل کیا کہ حاضر الحبیب قد حضر مع الاحباب قد حضر. ہاں اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد میں حاضر ہوئے، وتسامح الکل، اور جس نے کوئی حال میں یا ماضی میں گناہ کیا ہے اس نے معاف کر دیا. اللہ کے رسول گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، یہ حسن البنا کہہ رہے ہیں. اب حسن البنا کا اگر یہ عقیدہ ہے تو وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے اور رسول کے مخالف ہیں، ان سے دوستی کر سکتے ہیں کیا؟ ایسے کتنے ہمارے بزرگ ہیں صوفیہ اور ایسے لوگ جو مختلف جماعتوں کے اگرچہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنے والی ایک تعداد ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے دوستی نہ کی جائے. اب ہمارے یہاں اگر کوئی بدعت خرافات ہو رہی ہے تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے. اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بدعت کا رد کیا جائے. ایک مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں، جو حکم دیا گیا اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہاتھ سے جو ان سے جہاد کرے وہ مومن، اور زبان سے جو ان سے جہاد کرے وہ مومن، دل سے جو جہاد کرے وہ مومن، اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اس کا مطلب قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والوں کو رد کرنا ایمان کا حصہ ہے. یہ اختلاف بڑھانا نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم پھیلانا یہ اختلاف کا خاتمہ ہے. اور اختلاف کا خاتمہ ہو، مصیبتوں کا حل ہو، یہ سب کے سب اس کا حل بنیادی طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے. آپ کے محبت کے تقاضوں جو اتباع آپ کے حقوق کی ادائیگی سے جڑا ہوا ہے، اس سے جڑا ہے. ہاں یہ ٹائم نہیں ہے، میں ایک جملہ صرف کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں. قرآن و حدیث میں آپ کو بیسیوں ایسے فائدے نظر آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اتباع اور آپ سے محبت کرتے ہو تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، سعادت ملے گی، مصیبتوں سے، دشمنوں سے، سازشوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت میں ہوں گے، یعنی عذاب سے محفوظ رکھیں گے. اور یہ چیز قیامت تک کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال بعد یا آگے کے کچھ زمانے میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جائیں جہاں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کمی محسوس ہو تو کسی دانشور، کسی مفکر اور کسی اور شخص سے جو ہے کچھ مدد لینے کی ضرورت پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کامل ہے. ایک پیشاب پاخانے کے آداب سے لے کر عقیدے اور عبادت تک ہر چیز کو بیان کیا ہے، اور قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہمارے عقیدے پر سوالیہ نشان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے حقوق کو سمجھنا اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس کے تعلق سے جو صحیح باتیں ہیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلط باتیں ہیں، نبی سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ناموس کی حفاظت کی جائے، آپ کے دین کا دفاع اور حفاظت کی جائے. کوئی اگر آپ کے دین اور آپ کی شخصیت کے خلاف کچھ کہتا ہے تو ہماری جیسی طاقت ہے ویسے اس کا دفاع کریں، اس کی آواز کو ختم کریں. اللہ رب العالمین ہم کو ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم بر رحیم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر.